افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک روایت میں یہ آیا. اور دوسری روایت میں حضور نے فرمایا کہ جس وقت رات کی سیاہی دن کی ضیاء اور تاریکی میں بدلتی ہے تو فرمایا حبیب خدا کو اپنی گناہگار امت کا غم نہیں بیٹھتا. میں اپنے رب سے کلام کرتا ہوں، اپنے رب سے گفتگو کرتا ہوں. اور یہ وقت کیسا ہے؟ یہ ایسا وقت ہے جس کے لیے حضور کو فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت. فرمایا مجھے میرے رب کے حضور ایک خاص وقت حاصل ہے. لا یسعہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. اور اس وقت میں کوئی مقرر فرشتہ بھی بارگاہ الہی میں نہیں آ سکتا، کوئی نبی مرسل بھی اس وقت بارگاہ الہی میں نہیں آ سکتا جب میری مناجات بارگاہ الہی میں. سبحان اللہ. توبوا الی اللہ، توبہ تم کرو، شفاعت حبیب کر رہا ہے. توبوا الی اللہ، غافل نہ رہو، بے خبر نہ رہو، بے عمل نہ رہو. توبوا الی اللہ، توبہ کرنا تمہارا کام ہے. اگرچہ عمل کی قبولیت کا دارومدار نیت پر ہے، میں نیت کو ہی دیکھ کے تمہاری توبہ قبول کرتا، مگر میری قدرت نے اس کا فیصلہ بدل دیا ہے. جب تمہاری نیت کو دیکھنے پہ آتا ہوں تو حبیب رات کو آ کے تیری سفارش کر دیا کرتا. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. فرمایا اے لوگوں، کائنات کے غموں میں مبتلا ہو جانے والوں، کائنات کی فکروں میں اپنے قلب کو قیدی بنا دینے والوں، فرمایا نکالو اپنے دلوں کو دنیا کے غموں سے اور مصطفیٰ کے غم کا اسیر بنا دو اپنے دلوں. توبوا الی اللہ، ایسی توبہ کرو کہ توبہ تمہاری زبان سے نکلے، شفاعت مدینے کے در سے نکلے، شفاعت مدینے کے در سے نکلے اور توبہ تیرے دہن سے نکلے. فرمایا پھر کیوں بارگاہ الہی میں استجابت نہ ہو؟ سبحان اللہ. توبوا الی اللہ، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. اور صاحبوں، توبہ اس چیز کا نام نہیں کہ ہم زبان سے کہتے ہیں توبہ. سبحان اللہ. لغت میں توبہ کہتے ہیں مڑ جانے. کسے کہتے ہیں؟ مڑ جانے. رجوع کو توبہ کہتے ہیں. انابت کو توبہ کہتے ہیں. باز آ جانے کو توبہ کہتے ہیں. کسی چیز سے واقف ہو جانا، ٹھہر جانا کسی چیز سے کہ آگے نہیں جاؤں گا، یہ توبہ. بس رک جانا، فل اسٹاپ کہاں آ جائے اسے توبہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور توبہ کو فرما دیجیے کہ توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو. مولا اے خالی تو غیب ہے، تیری طرف کس طرح ہے؟ سبحان اللہ. تیری طرف کس طرح تو یعنی ترتیب کی تو ارشاد کر رہا. سبحان اللہ. تیری طرف مڑنے کا راستہ کیا ہے مولا؟ وہ بھی تو بتا دے. کس طرح تیری طرف آئے؟ ہمارا بولنا انہیں کو ہے جنہیں قیامت کو پیش ہونے کا حذر ہے، جو قیامت کو حاضر ہونے کا ڈر رکھتے ہیں، جنہیں حضور الہی میں کھڑا ہونے کا ڈر ہے. فرمایا توبہ ان کو کرنا ہے. اور جنہیں ڈر آ گیا، جو اپنے مالک کا خوف حاصل کر گئے، فرمایا اب میں ان کو بتاتا ہوں کہ کس طرح توبہ کرو. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا. اے محبوب ان کو بتا دو، جب کامل توبہ کا تم ارادہ کرو، جب صحیح طریقے سے مڑنے کی نیت کر لو، جب صحیح طریقہ سے صحیح راستے پہ آنے کا بالجزم کر لو، تو فرمایا اس کا ایک طریقہ ہے. تم اپنے گھر میں توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ کو سنتا ہوں. تم مسجد میں توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ کو سنتا ہوں. تم کسی زمین پہ جا کے توبہ کرو تو تمہاری توبہ کو سنتا ہوں. جنگل و دریا پہ توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ کو سنتا ہوں. لیکن پھر میری مرضی تمہاری توبہ کو قبول کروں یا رد کروں. میری مرضی کہ تمہاری توبہ قبول کروں یا رد کروں. ہر جگہ تم توبہ کرو، چاہے مسجد میں
چاہے مندر میں، چاہے کلیسا میں، چاہے صحرا میں، چاہے دارستان میں، چاہے پہاڑوں میں، چاہے انجمنوں میں، چاہے سرحدوں میں، چاہے کائنات سے الگ ہو کر، چاہے کائنات کے سامنے کلا بنا کر، فرمایا مرضی میری توبہ قبول کروں یا میں توبہ کو چھوڑنا، چاہے میں توبہ کو قبول کروں یا توبہ کو، اور فرمایا اگر تم چاہو کہ توبہ قبول ہی قبول ہو، سبحان اللہ، اور کسی طور رد نہ ہو سکے، تو فرمایا آؤ یہ بہانہ بھی ہم تم کو بتا دیتے ہیں کہ کس طریقہ سے توبہ کی اجازت قطعی کا کام ہوگا۔ فرمایا ولو انہم ظلموا انفسہم، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈال رکھو، جب اپنی جان کو ظلم کے پہاڑوں کے نیچے لے بیٹھو، تو فرمایا نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جا ان کا بابو ان کو بتا دو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے سروں تک آ جائے گا۔ حقیقی توبہ کے لیے حبیب یہ تیرے مدینہ میں آ جائے، یہ تیری بارگاہ میں آ جائے، اور فرمایا محبوب جو تیری بارگاہ میں آئے ان کے لیے کیسی توبہ؟ فرمایا ان کے لیے ایسی توبہ ہے کہ جو گناہ نبی بخشا جائے، اگر آ جائے ایسا گناہ ہی تیری بارگاہ میں بابو سے بھی بخش دینے کی ضمانت ہے۔ کون سا گناہ ہے؟ وہ گناہ ہے شرک، بولو شرک، بولو شرک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سبحان اللہ، فرمایا میں سب کچھ بخش دوں گا، میں نہیں بخشوں گا تو شرک نہیں بخشوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کچھ بخش دوں گا، شرک نہیں بخشوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا پڑھا میں نے؟ قرآن، قرآن کیا پڑھا ہے؟ قرآن۔ میں نے کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا اور کلام ذات کا وصف ہے، کلام ذات کا وصف ہے۔ علم منطق اور علم فلسفہ کا ایک کلیت میں دیجیے۔ سبحان اللہ، قرآن اللہ کا کلام، کلام ذات کا وصف اور وصف ذات کی پہچان۔ سبحان اللہ، لہذا قرآن اللہ کی پہچان، لہذا قرآن اللہ کی پہچان، لہذا قرآن اللہ کی پہچان ہے۔ اور یاد کتابوں میں اگر خدا کو پہچاننا ہے تو قرآن سے پہچان ہوگی، اور ذاتوں میں اگر خدا کو پہچاننا ہے تو محمد سے پہچان ہوگا۔ اور دوسرے لفظوں میں اگر سمجھنا چاہو کہ خدا کی پہچان کے ذریعے کو سمیٹ کر کتاب بناؤ تو قرآن بنتا ہے، قرآن کو پھیلا کر جسم بناؤ تو محمد بنتا ہے۔ خدا کی معرفت کے ذریعے کو خاموش کر دو تو قرآن بنتا ہے، اور خدا کی پہچان کے ذریعے کو بولتا کر دو تو محمد بنتا ہے۔ فرمایا حبیب، ہم نے فرمایا کہ ہم شرک معاف نہیں کریں، ہم شرک معاف نہیں کریں، ہم شرک معاف نہیں کریں، ہم شرک معاف نہیں کریں۔ مگر تاریخ بتاتی ہے جن مشرکوں نے حضور کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا ان کا شرک معاف ہو گیا، ان کا شرک معاف ہو گیا، بولو ان کا شرک معاف ہو گیا، بولو صحیح ان کا شرک معاف ہو گیا۔ اور قوم بنی اسرائیل اور آل موسیٰ کی طرح ان کو یہ نہ کہا گیا کہ انہیں ختم کرو، فاقتلوا انفسکم، تم اپنی جانوں کو مارو، جنہوں نے شرک کیا ان کو ختم کر دو۔ پھر نہیں فرمایا کہ تم بھولا بالی کہ ان کو مار کے شکر کی بارگاہ میں توبہ کرو، فتح علیکم، اس عمل سے گزرنے کے بعد تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ نہیں، فرمایا حبیب وہ معاملہ تھا قانون کا، سبحان اللہ، اور تیری ذات کے ساتھ معاملہ ہے قدرت کا، سبحان اللہ۔ کسی اور راستے سے آئے تو ہم کوالیفکیشن چیک کرتے ہیں، اور اگر تیرے ساتھ آئے تو تیرے جوڑوں سمیت کے امین تک
یہاں بات اور ہے، وہاں بات اور ہے، اور تیرے ساتھ بات اور ہے۔ وہ منتظر ہے، تو منتظر ہے، وہ خود انتظار کرتے ہیں اور تیری انتظار کی جاتی ہے۔ سب مجھ سے کہتے ہیں کہ اپنا جلوہ دکھا، اور ہم تجھ سے کہتے ہیں ذرا آج پہ آ جا۔ سب ہم سے کہتے ہیں ذرا جلوہ تو دکھا، اور مکھڑے سے ذرا پردہ تو ہٹا۔ یریدون وجہہ کی کیفیت ہے ان کی، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا چاہتے کیا ہو؟ جواب آیا یریدون وجہہ، مولا ان نمازوں سے، روزوں سے، صدقوں سے ہم اپنی بخشش نہیں، تیرا مکھڑے کا دیدار مانگتے ہیں۔ ہمیں نہیں دیکھ سکتے ہو، اگر سے ہمارے مکھڑے کے دیدار کی شہادت کا جذبہ تم رکھتے ہو تو یہ معاملہ ہے قانون کا، اور جب باری آ جائے معبود کی، فرمایا معبود قانون کو الگ رکھو، اب دفتر لے آؤ قدرت کا۔ اب کائنات والے دیکھنا مانگتے ہیں، ہم تیرا دیدار مانگتے ہیں۔ آجا بات ہے، اب پھر میرے محبوب نے جو کچھ دیکھا اس پہ جھگڑنا نہیں، جو میرے محبوب نے دیکھا اس پہ جھگڑا میں، اس پہ ایمان لاؤ، اس واسطے کہ نہ تمہاری نگاہیں ویسی جیسی چشمہ محمد۔ سبحان اللہ۔ اب قوم موسیٰ کو شرک پہ مقاتلہ کی تعلیم کروائی، سبحان اللہ، کہ مارو، جانو کو مارو، قتل کرو، ختم کرو۔ پھر اس کے بعد جو بچے وہ توبوا الی بارئہم، وہ رب کی طرف توبہ کریں، اور حبیب کو فرمایا معبود جاؤ کائنات میں بخشش کا دروازہ کھولو، سبحان اللہ، رحمتوں کے کھلے کائنات میں عرض کر دو، کائنات میں بخششوں کے دربے بہا دو، اور جو تیری بارگاہ سے مانگنے کے لیے آئے حبیب محمد صاحب فلا تمنا، تیرے دروازہ کرم سے کوئی خالی نہیں، تیرے دروازہ کرم سے کوئی خالی نہ جائے، اور تیرا دروازہ تو ایسا ہے حبیب کہ حشر میں بھی کوئی تیرے دروازے سے خالی نہیں جائے، حشر میں بھی کوئی اس سے خالی نہ جائے۔ محدثین مفسرین نے جس روایت کو اتفاق نقل کیا ہے، حدیث شفاعت، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد قیامت کو حضرت آدم کی بارگاہ میں حاضر ہوگی اور عرض کریں گے کہ جناب آج ہماری شفاعت کیجیے۔ پہلی روایت سبحان اللہ، کہ وہ فرمائیں گے یا رب نفسی نفسی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ اپنی جان کی پناہ طلب کریں گے، ایسی بات نہیں، ایسی بات نبی تو معصوم ہوتا ہے، تو معصوم کو پناہ جان شروع ہو جائے۔ سبحان اللہ، اصل میں بات نہیں سمجھے، نبی کا کلام بات نہیں، جو نبی نے کہا یا رب نفسی نفسی، تو اصل میں جو شفاعت کی بھیک مانگنے آئے تھے انہیں بتایا کہ مجھ سے نہیں، میری جان، میری جان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری جان، میری جان، کون میری جان؟ کملی والا، نفسی نفسی، وہ ذات جسے تو نے میری جان بنایا ہے، میری ناموس کا سبب بنایا ہے، مجھے عطائے نبوت جس کے واسطے سے ہوئی ہے، اس جان کا صدقہ اے مولا جو یہ مانگتے ہیں انہیں خالی نہ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابن حجر حیثمی مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی کبریٰ کے اس میں اس روایت کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام طلبگاران شفاعت کو لے کے حضرت نوح کے پاس جائیں گے۔ سبحان اللہ، حضرت نوح کی امت آپ کے پاس شفاعت کے لیے آئے گی، آپ ان کو حضرت آدم کے ساتھ لے کے حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم کی امت شفاعت کے لیے جب ان کے پاس آئے گی تو حضرت آدم و نوح و حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، سبحان اللہ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جس وقت آپ کی امت شفاعت کا سوال لے کر حاضر ہوگی تو آپ فرمائیں گے گھبراؤ نہیں، تمہاری شفاعت کے لیے ایک ایسی ذات کے پاس لے کے جاتا ہوں کہ جن کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی نہیں ہے۔